بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح بالخیر واختم بالخیر واجعل عاقبۃ امور بالخیر یا اکرم الاکرمین الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک یا ضد الحسنین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے توسل سے آج ہم بہت اہم موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو علم حدیث میں اپنا ایک منفرد مقام اور حیثیت رکھتا ہے اور علم حدیث کے روحانی موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ علم حدیث، اصول حدیث، فن حدیث اور حدیث کے جتنے جملہ علوم ہیں اس کے اندر یہ فضائل کے ابواب میں ڈسکس ہوتا ہے، اور فضائل اور حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کے ابواب میں اس کو بہت اہمیت حاصل ہے، اور وہ موضوع ہے کہ علم حدیث صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، علم حدیث صحبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ واحد علم ہے جس کے ذریعے پڑھنے والا اور اس میں بیٹھنے والا اور علم حدیث کو حاصل کرنے والا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں پہنچ جاتا ہے۔ دو چینلز ہیں آج کے دور میں جس طریق سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے اور رسول اسلام کی ذات اقدس سے فزیکلی طور پہ کنیکشن جوڑا جا سکتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ ایک ربط اور تعلق فزیکلی نسبت اور سند کے ساتھ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ آج کے دور میں بھی دو طریق اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے زندہ رکھے ہوئے ہیں، جس میں ایک طریق وہ علم القراءہ ہے، علم القراءت، یعنی قراءت کے ذریعے آقا علیہ السلام کی طرف نسبت اور سند متصل کے ساتھ تعلق استوار کیا جائے، اور دوسرا چینل وہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حدیث نبوی کے ذریعے متصل سند کے تھرو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ اپنی سند اور سلسلہ قائم کیا جائے۔ تو آج جو دوسرا چینل ہے حدیث نبوی شریف کا آقا علیہ السلام کے ساتھ جڑنے کا، آج ہم اس پہ انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے۔ علم حدیث علم محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واحد علم ہے جو علم محمدی ہے۔ باقی تمام علوم، تمام معارف جس کے اندر تفسیر ہے، فقہ ہے، احکام ہے، تصوف ہے، یہ جتنے جملہ علوم ہیں یہ علم اور علوم محمدیہ کی برانچز ہیں اور ان سے چشمے پھوٹے ہیں، اور مطلقاً جو علم محمدی ہے وہ علم حدیث ہے، اور علم حدیث وہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا علم ہے۔ آقا علیہ السلام کا روحانی پہلو بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کا روحی پہلو بھی اس کے ساتھ مرتبط ہے، پھر آقا علیہ السلام کا جسدی ربط بھی اس علم کے ساتھ منسلک ہے، پھر آقا علیہ السلام کا فکری اور نظریاتی تعلق بھی اس علم کے ساتھ مقید ہے، پھر آقا علیہ السلام کا تربیتی اور روحانی اسلوب و تعلق بھی اس علم کے اندر مقید ہے۔ تو یہ واحد علم ہے کہ جس کے ذریعے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے مختلف پہلوؤں سے جڑا جا سکتا ہے۔ اگر حدیث نبوی کے روحانی پہلوؤں کی طرف آ جائیں تو آپ کا ربط آقا علیہ السلام کی روح پاک کے ساتھ اتصال ہو جائے گا، اور روحانی طور پہ آپ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جڑنے لگیں گے۔ اگر آپ فکری اور نظریاتی پہلو حدیث مبارکہ کا لے لیں اور حدیث مبارکہ کے فکری اور نظریاتی باب میں داخل ہو جائیں تو اس کے ذریعہ آپ آقا علیہ السلام کی فکری اور نظریاتی سوچ اور آقا علیہ السلام کے فکر اور نظریہ کے اسفیئر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ پھر اگر اس کے ظاہری اور جسدی
معارف لے لیں حدیث مبارکہ کے، تو حدیث مبارکہ کے ظاہری اور جسدی معارف کے ذریعے اب آپ کا آقا علیہ السلام کے ساتھ فزیکلی طور پہ جسداً جڑ جائیں گے، آپ کا تعلق فزیکلی طور پہ استوار ہونے لگے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے ماڈرن پہلوؤں کو آج کے دور کے تقاضے کے مطابق ان پہلوؤں کو لے آئیں تو آپ اپنی ماڈریشن اور اعتدال کے ساتھ اور آج کے دور کے تقاضے کے مطابق آقا علیہ السلام کے قریب ہونے لگیں گے۔ تو حدیث مبارکہ کے جس بھی پہلو کے ذریعے آپ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے جڑنا چاہیں تو یہ حدیث نبوی آپ کو آقا علیہ السلام کے قریب کرتی چلی جائے گی۔ یہ حدیث نبوی کے فیوزات میں سے ایک ہے۔ کثیر محدثین ایسے ہوئے کہ وہ صرف علم حدیث میں اور حدیث میں ڈوبے اور حدیث کے ذریعے وہ صحبت محمدی میں پہنچ گئے۔ کثیر محدثین ایسے ہوئے، آگے میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ وہ حدیث مبارکہ کی کتاب میں ڈوبتے۔ قال قال رسول اللہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ عن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ۔ وہ آقا علیہ السلام کی اس قال قال رسول اللہ کے الفاظ میں ڈوبتے، ان کی کتب میں ڈوبتے، حدیث کی کتب میں غوطہ زن ہوتے، تو وہ غوطہ زن ہوت کے وہ آقا علیہ السلام کی صحبت میں پہنچ جاتے تھے اور آقا علیہ السلام کے ساتھ براہ راست معانست اور مجالست اور معانقت نصیب ہو جاتی تھی ان لوگوں کو، کیونکہ یہ علم یہ آقا علیہ السلام کی قربت عطا کرتا ہے۔ علم حدیث واحد علم ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر انسان کو پہنچا دیتا ہے۔ تو جو حدیث مبارکہ کی کتابوں میں بیٹھتا ہے وہ در حقیقت صحبت محمدیہ میں بیٹھتا ہے۔ یہ بھی محدثین فرماتے ہیں، کثیر اہل اللہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث کی کتابیں وہ دراصل عام کتابیں نہیں ہیں، وہ صحبت محمدی کی کتابیں ہیں۔ تو جو چاہتا ہے کہ میں آقا علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھوں، حضور کی سنگت اور حضور کی کچہری میں بیٹھوں، تو وہ حدیث کی کتاب کو کھولے، اس میں ڈوبے، اس کو پڑھے، اس میں جتنا غوطہ زن ہوتا چلا جائے گا، جتنا ڈوبتا چلا جائے گا، اتنا ہی وہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور جتنی ڈوبنے کے ذریعے اور کتاب کے اندر غوطہ زن ہو جانے کے ذریعے جتنی ممانست اس کی آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے پیدا ہوتی چلی جائے گی، جتنی ملاطفت اور مجالست اور ممانست آقا علیہ السلام کی طرف اس کی پیدا ہوتی چلی جائے گی، وہ اتنا آقا علیہ السلام کے قریب ہونے لگے گا۔ اور اسی طرح پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ ڈوب کے حدیث کی کتاب میں بیٹھتا ہے تو آنکھیں بند کر کے وہ حضور کی صحبت اور کچہری میں پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ حدیث کی سطر قال قال رسول اللہ کو پڑھتا ہے تو در حقیقت وہ آقا علیہ السلام کے چہرہ انور سے نکلے ہوئے الفاظ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے جس طرح یہ الفاظ صادر ہوئے تھے وہ ان کو محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے، چونکہ وہ حدیث نبوی کے ذریعے آقا کی صحبت میں پہنچ چکا ہے۔ تو کثیر محدثین ایسے ہوئے جو حدیث نبوی کے ذریعے آقا علیہ السلام کی صحبت میں پہنچ جاتے تھے۔ ہر کتاب چونکہ صاحب کتاب کی صحبت ہوتی ہے، یہ اصول ہے۔ اہل اللہ کی کتابیں وہ اہل اللہ کی صحبت ہوتی ہیں۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کشف المحجوب وہ در حقیقت صحبت داتا حجویر ہے۔ سر الاسرار حضور سیدنا غوث العظم کی کتاب وہ در حقیقت سیدنا غوث العظم کی صحبت ہے۔ جو جس کی کتاب کو کھولتا ہے وہ اس کی کتاب اس صاحب کتاب کی صحبت ہوتی ہے۔ جو قرآن مجید کو کھولتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی صحبت میں پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح جو حدیث نبوی کو کھولتا ہے اور قال قال رسول اللہ کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے تو در حقیقت وہ صحبت محمدی میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ ایک ربط اور تعلق قائم ہو جاتا ہے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے۔ اب میں آپ کو ان محدثین کے نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو صحبت محمدی میں پہنچے حدیث نبوی کے ذریعے، اور حدیث کی قال قال رسول اللہ کے اندر غوطہ زن ہوئے، حدیث کی کتابوں میں ڈوبے، یہاں ڈوبے اور وہاں حضور کی کچہری میں تر گئے۔ ایسے محدثین بھی ہوئے، جن میں سب سے پہلے امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ جب بھی کسی حدیث پاک کی سند کی صحت کے بارے میں آپ کو آگہی چاہیے ہوتی اور آپ کو اس کی سند کے بارے میں اتھینٹیفیکیشن چاہیے ہوتی تو آپ آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرتے اور آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی طرف توجہ کرتے
توجہ کر دے ادھر سے ربط قائم ہو جاتا، اور پھر براہ راست آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ اس حدیث پاک کی سند کیا ہے، آقا علیہ السلام فرما دیتے تھے کہ اس کی سند صحیح ہے۔ یہ ربط اور تعلق ان کا قائم ہو گیا تھا حدیث نبوی کے ذریعے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس تک۔ آپ امام بخاری کے حوال کو پڑھ لیں، آپ کو امام بخاری کی سوانح حیات میں یہ نہیں ملے گا کہ آپ وہ امام بخاری ایک رات میں 1000 نفل پڑھتے تھے، یہ آپ کو وہاں پہ نہیں ملے گا۔ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ امام بخاری ساری رات کھڑے ہو کے ذکر کرتے تھے، آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ ریاضت المجاہدہ کے اندر اتنی استغراق میں اور اتنے وظائف میں وقت گزارتے تھے، نہیں ملے گا۔ جتنے محدثین کو پڑھ لیں یہی حال ہے ان کا، نہیں ملے گا کہ وہ محدثین اتنے وظیفے پڑھتے تھے، نہیں۔ وہ جتنے محدثین کو صحبت محمدی ملی تھی وہ وظیفوں کے ذریعے نہیں ملی تھی۔ وظیفے سپورٹ کرتے ہیں، برکت کے لیے ہوتے ہیں، اور روحانی طور پہ رستے میں آنے والی میل کچیل کو دور کرتے ہیں اور رستہ آسان کرتے ہیں، لیکن منزل تک نہیں پہنچاتے۔ منزل تک اصل علم پہنچاتا ہے جو حدیث نبوی کا علم ہے۔ امام بخاری ساری رات اور سارا دن صحبت محمدی میں کس طرح پہنچتے، وہ حدیث نبوی کی کتابوں میں وقت گزارتے، سارا دن اور ساری رات وہ حدیث کی کتابوں میں بیٹھتے۔ جس مرضی محدث کو پکڑ لیں وہ حدیث کی کتابوں میں وقت گزارتا۔ اس حدیث نبوی کے علم میں ڈوبنے کے ذریعے وہ آقا علیہ السلام کی کچہری تک پہنچ جاتے اور حضور کی صحبت تک پہنچ جاتے تھے۔ یہی حال امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ آپ کے ایک دوست نے کوئی معاملہ ہوا تو آپ کے ایک دوست نے آپ سے عرض کیا کہ آپ میری سفارش کریں بادشاہ وقت سے، اس وقت کے۔ تو امام جلال الدین سیوطی نے معذرت کر لی اور کہا کہ مجھے اب تک 75 مرتبہ عالم بیداری میں آقا علیہ السلام کی صحبت نصیب ہو چکی ہے، اگر میں بادشاہ وقت کے پاس ایک بار بھی تمہاری سفارش کے لیے چلا گیا تو یہ نعمت مجھ سے چھین لی جائے گی۔ اور پھر امام جلال الدین سیوطی آگے فرماتے ہیں کہ مجھے وقتاً فروقتاً آقا علیہ السلام کی حدیث کی صحت کے لیے حضور کی بارگاہ میں مجالست اور آقا علیہ السلام کی قربت، اس کی ضرورت اور حاجت رہتی ہے، اور میں آقا علیہ السلام کی حدیث کا خادم ہوں اور مجھے حدیث کی صحت کے بارے میں آگاہی چاہیے ہوتی ہے، تو اگر میں تمہاری اس خواہش پہ عمل کر لوں اور میں بادشاہ وقت کے پاس چلا جاؤں تو یہ نعمت چھین لی جائے گی، کیونکہ یہ اسلوب صوفیاء اور محدثین کے خلاف ہے۔ تو یہ امام جلال الدین سیوطی کا آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے ربط اور تعلق کا عالم تھا۔ پھر اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی عالم، امام محمد المالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عالم یہ تھا کہ جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا، کوئی فقہ کا یا شریعت کا مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو دروازے سے وہ داخل ہوتا، جو جیسے ملاقات ہوتی آپ پوچھتے کیا پوچھنا ہے، اگر وہ کہتا کہ میں نے شریعت کا مسئلہ پوچھنا ہے تو وہاں کھڑے کھڑے اس کو بتا دیا کرتے تھے، اور اگر وہ کہتا کہ میں نے حدیث نبوی پوچھنی ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان پوچھنا ہے، تو آپ اس کو مہمان خانے میں ٹھہراتے، اندر جاتے، غسل کرتے، غسل کر کے نیا لباس پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر کمرے میں باخور جلواتے، پھر آ کے ممبر پہ بیٹھتے اور پھر اس سے کہتے ہاں اب پوچھو، قال قال رسول اللہ، میرے آقا کی کون سی بات پوچھنا چاہتے ہیں۔ یہ امام مالک کے ادب کا عالم تھا، اور ساری زندگی مدینہ طیبہ میں رہے لیکن جوتے نہیں پہنے کہ کہیں میرا جوتا آقا علیہ السلام کی قدمین شریفین یہاں لگا کرتے تھے، کہیں اس کے اوپر نہ آ جائے اور بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور پھر عالم یہ ہوا کہ ہر رات آقا علیہ السلام کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ یہ ادب محمدی اور حدیث نبوی کے ادب کے ذریعے وہ آقا علیہ السلام کی قربت اور صحبت میں پہنچ جاتے۔ ہر رات امام مالک کو زیارت ہوا کرتی تھی۔ یہی حال شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، مدینہ طیبہ میں حدیث کے امام تھے اور وہاں حدیث پڑھاتے تھے۔ ایک روز آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہندوستان چلے جاؤ اور وہاں ہماری حدیث کے علم کو عام کرو۔ تو آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں تو در و دیوار کو دیکھتا ہوں، آپ سے ملاقات کرتا ہوں اور آپ کی زیارت کے لیے جب بھی روضہ اقدس میں دل بیتاب ہو تو حاضر ہو جاتا ہوں، تو ادھر چلا جاؤں گا تو روز روز آنا جانا تو نہیں ہوگا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، ادھر چلے جاؤ، یہاں تو صرف در و دیوار کو دیکھتے ہو، تو ادھر ہفتے میں ایک دن آنکھیں بند کر کے ہماری طرف توجہ کیا کرنا، تم حدیث کا علم وہاں پہ عام کرو گے تو اس کا تحفہ یہ دیتے ہیں کہ ہم ہر ہفتے تمہیں اپنی کچہری میں بلا لیا کریں اور براہ راست اپنی زیارت سے نواز دیا کریں گے۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عالم۔
پھر امام ابو العباس المرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے تلامذہ فرماتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی شیخ کی درس حدیث میں اور صحبت میں کئی بار آقا علیہ السلام کو تشریف لاتے دیکھا. درس حدیث کے دوران کئی بار آقا علیہ السلام تشریف لاتے اور نظر کرم فرماتے تھے. تو یہ بھی حدیث نبوی کا اور علم حدیث کا فیض ہے کہ وہ درس حدیث دیتے اور اس کے دوران آقا علیہ السلام تشریف لے آتے تھے. تو یہ وہ محدثین ہیں اور اس کے علاوہ کثیر محدثین ہیں جن کو حدیث نبوی کے ذریعے صحبت محمدی مل گئی، کیونکہ یہ علم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق کو جوڑتا ہے اور آقا علیہ السلام کی کچہری میں پہنچا دیتا ہے. جتنا زیادہ اس میں غوطہ زن ہوتے جائیں، ڈوبتے چلے جائیں، اپنے دل کی ڈوری کو اور دل کی کیفیت کو اس علم کے ساتھ مرتبط کریں. جب آپ پڑھیں قال قال رسول اللہ تو خالی وہ زبان کے الفاظ سے نہ پڑھیں، آپ کے دل کی تار بھی بولے قال قال رسول اللہ، آپ کی روح کا سر بھی بولے قال قال رسول اللہ، آپ کی جسمانیت اور روحانیت بھی اس کے ساتھ شامل ہو اور وہ بھی بولے قال قال رسول اللہ. جب آپ حدیث نبوی میں اپنی جسد کے ساتھ اور اپنے قلب کے ساتھ اور اپنی روح کے تاروں کے ساتھ حدیث نبوی کے قال قال رسول اللہ میں اس کے ساتھ ربط قائم کریں گے اور اس میں ڈوب جائیں گے تو یہی تار آپ کو کھینچ کے آقا علیہ السلام کی صحبت میں پہنچا دیں گے اور یہی تار آپ کو آقا علیہ السلام کی مجالست میں پہنچا دیں گے. پھر آپ پڑھیں گے قال قال رسول اللہ یہاں بیٹھ کے، لیکن ادھر آقا علیہ السلام کے لبوں کو قال قال رسول اللہ بیان کرتے ہوئے دیکھیں گے اور سنیں گے. تو یہ حدیث نبوی کا وہ فیض ہے جو آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے پھر صاحب حدیث کو اور اس کے طالب علم کو، پڑھنے والے کو عطا کر دیا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں اس علم حدیث کے فیوزات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے ساتھ تعلق استوار کرنے کی اور حضور کی مجالست کی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.